हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? न्यू नॉवेल स्टार्ट हुआ है, कार्पे डीएम, और आज हम उसका पढ़ेंगे एपिसोड 2। उम्मीद है आप लोगों को मेरा नॉवेल पसंद आ रहा होगा। कार्पे डीएम के मायने अगर आप लोगों को जानना है तो इसकी फर्स्ट एपिसोड देख लें। इसका मतलब ये है कि जो हमें ज़िंदगी आज मिली है इसको आज ही जी लेना चाहिए और कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक्टर और गार्ड की लव स्टोरी है और हम देखते हैं कि आगे आगे अब स्टोरी में क्या होने वाला है। तो मुझे यूं बीच सड़क पर नहीं उतार सकते, बुनियादी मैनर्स भी नहीं है क्या तुम में? वो दिन दिहाड़े पैदल चलकर कैसे जाएगी अपने ब्लॉक तक? उन हाई हिल्स के साथ सड़क पर चलना अजाब था। बाहर निकले, उसके सख्ती से कहने पर सेलिना के रुखसार हद से सुर्ख हो गए थे। उसे चारों नाचार कार से निकलना ही पड़ा। रिपोर्टर्स अब तक छट चुके होंगे। हम एजेंसी से ज्यादा दूर नहीं है। आप वापस जाएं, अपनी कार लेकर जहां जाना चाहती हैं जाएं। मैं कार नहीं लाई थी, उसने सरल से झूठ बोला तो यासिर ने उसे अच्छा वाली नजरों से देखा। आपकी कार की चाबी आपके पर्स में नहीं है। मुझे ये साबित करने के लिए सिर्फ आपका पर्स यहाँ सड़क पर उलटना होगा। मंजूर है? सेलीन ने इसके बाद पर जल्दी से अपना पर्स पीछे छुपाया था। फिर उसे खूनख्वार निगाहों से देखा। वो अब झुककर डैशबोर्ड से कुछ उठा रहा था। फिर उसके जानिब बेमुरवत्ती से स्याह मफलर बढ़ाया। ये किस लिए? अब वो चीख कर बोली थी, आपके काम आएगा। उसका इशारा समझकर सेलिना को यकलफ्ती अपनी खुली पुश का एहसास हुआ था। उसने जल्दी से अपने शहद रंग बालों को पीछे झटका तो अगले ही पल कमर छुप गई। फिर साथ ही एक झटके से उसके हाथ में पकड़ा मफलर खींचा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरी मदद मेरी खूबसूरती से मरूब होकर नहीं की थी। इतनी भी कोई खूबसूरत नहीं है आप। कार में बैठे हुए उसने साफ गोई से कहा तो वो भग से उड़ी। फिर उसकी खिड़की के खुले शीशे पर झुकी। तुम जानते हो तुमने क्या कहा है? उसका दिल किया अपना कीमती पर्स उसके मुंह पर दे मारे। एक नॉर्मल लड़की अगर इतना ही मेकअप करे जितना आप एक्ट्रेस करती हैं तो वो भी ऐसी लग सकती है। लम्हे भर को सुरमई आंखें उठाकर उसे देखा। उनमें हल्की सी इस्तेज़ा मुस्कुराहट थी। खूबसूरत खूबसूरत आईमिन सुकून से जुमला मुकम्मल किया और इससे पहले कि वो कुछ और कहती गाड़ी से जन जन से आगे बढ़ा लिया गया। दंग ही खड़ी थी। अब खड़ी अपनी ताजी हुई बेइज्जती पर गौर करती रही। फिर उसके पीछे जोर से चिल्लाई। इससे पहले वो कुछ और कहती वो जन से आगे बढ़ा ले गया। वो चंद पल तो हैरत सी खड़ी अपनी ताजी हुई बेइज्जती पर गौर करती रही। फिर उसके पीछे जोर से चिल्लाई, जाहिल बदतमीज। साथ ही उसने मफलर मुंह पर लपेटा, सनग्लासेस आंखों पर चढ़ाए और हील्स में दहकते पैरों के साथ मुखालफत सिम के जानिब बढ़ाई। आज का दिन ही मनहूस था। अगली शाम उसके अपार्टमेंट का दरवाजा बजा। दरवाजा खोलने पर उसने तलखी से चेहरा मोड़ लिया था। सामने उसकी माँ खड़ी थी। सिया चमचम कुर्ता लिबास जीप तन किए, मेकअप की एक गहरी तह चेहरे पर चढ़ाए, कानों में डायमंड्स और हाथों में कीमती स्टोन शराबी ब्रेसलेट पहने। उसने कोई बात नहीं की, पीछे हट गई। वो अपने पीछे दरवाजा बंद करती उसके पीछे तेजी से आ रही थी। क्या 50,000 का बंदोबस्त हो गया सेलिन डार्लिंग? उसने अफसरदा निगाहों से अपनी माँ का खिला सा चेहरा देखा था। उसकी बेचैन सरापे के बरक उसकी माँ खासी फ्रेश लग रही थी, गोया खिला हुआ गुलाब हो। क्या आपको मुझ पर तरस भी नहीं आता है माँ? वो वाकई जानना चाहती थी। शगुफ्ता ने उसके लहजे की अफसुर्दी का जरा भी नोटिस नहीं लिया था। वो अब तक दाखिली राहदारी में खड़ी थी। 50,000 अब कोई इतनी भी बड़ी रकम नहीं है कि जिस पर तुम ऐसे जाहिलों की तरह रिएक्ट करो। वो अब साफ सुथरे से कुशादा टीवी लॉन्च में पुरतकल्लुफ से अंदाज में बरजमान हाथ बढ़ाकर रिमोट से टीवी भी ऑन कर लिया था। ये उसका अपार्टमेंट था, मरकजी शाहराह के वसत में मौजूद। गिलास वॉल्स और खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता ओपन किचन और निचले फ्लोर पर वाकई जिम की सहूलत से लेस। वो अलग बात थी कि पैसे की कमी के बायस वो A1 अपार्टमेंट से A3 तक आ गई थी। ये एक्ट्रेस की नेटवर्थ के हिसाब से दिए जाने वाले प्रोटोकॉल थे। A1 A2 A3। वो A1 से A3 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी माँ को उस पर रहम नहीं आता था। अपने आप अब A4 तक जाता हुआ नजर उसे अपना आप अब A4 तक जाता हुआ नजर आ रहा था। जिस तेजी से वो डूब रही थी ऐसा होना यकीनी था। जाहिलों की तरह मैं रिएक्ट कर रही हूँ। मेरे हालात आपको नजर नहीं आ रहे? मेरे पास 50,000 नहीं है माँ। आपके जुए के लिए तो हरगिज भी नहीं। गुस्से से गीली आंखें लिए वो जोर से बोली थी। शगुफ्ता ने एक नागवार सी निगाह उस पर डाली थी। सारी जिंदगी में पालती आई हूँ तुम्हें, अब तुम्हारी बारी है। इसी लम्हे टीवी पर एक वजिया सा मर्द नजर आने लगा था। वो उस मुल्क के काबिले कदर सियासतदान था। कम उम्री में ही इतनी बड़ी सीट हासिल करने पर और अवाम में बेपनाह मकबूलियत के बाद वो जहां भी जाता था मीडिया उसके पीछे होता था। अब भी वो अपनी खूबसूरत स्मार्ट सी बीवी के साथ अपने एक लौते बेटे की स्कूल मीटिंग अटेंड करने आया था। एक खूबसूरत घराना, मुकम्मल फैमिली, कामयाब बाप, हसीन बीवी और सेहतमंद बच्चा। शगुफ्ता ने एक गहरे अफसोस से दाखिली राहदारी में खड़े सेलिना को देखा था। खुले बाल और ढीली सी टी शर्ट पहने वो खासी बिखरी बिखरी लग रही थी। काश कि तुम वाजिद हुसन को कभी अपने हाथों से जाने नहीं देती तो आज उस लड़की की जगह
اس لڑکی کی جگہ تم اس کی بیوی ہوتی اور ہماری حالات اتنے برے نہیں ہوتے۔ یہ ایک جملہ، یہ ذہن میں بجھا تانا اس کے سینے کے آر پار ہو گیا تھا۔ واجد حسن اب اپنے سحر انگیز انداز میں مسکراتا ہوا میڈیا والوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ سیلینا کو لمحے بھر کے لیے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دیا تھا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا۔ اس نے اس شخص سے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر پیار کیا تھا، لیکن وہ اس کا نہیں ہو سکا تھا۔ ایکٹریس کے نصیب میں اچھے گھرانے کے مرد کہاں آ سکتے تھے؟ وہ ایک شریف گھرانے کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اس کی شادی شوبز میں کام کرنے والی اداکارہ سے کیسے ہو سکتی تھی؟ ایکٹریس تو بد کردار ہوتی ہیں نا؟ اس کی باپ نے سیلینا کو دیکھ کر یہی کہا تھا۔ اس جملے کی بازگشت اب تک تکلیف دیتی تھی۔ تمہاری جذباتیت اور واجد کی بزدلی نے سارا کھیل برباد کر دیا۔ تم اگر اس کے بچے سے پریگننٹ ہو جاتی تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا تمہیں چھوڑنے کے لیے، لیکن تمہاری اس اخلاقیت نے سب تباہ کر دیا۔ بعد میں شادی ہو جاتی اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کاش تم عقل سے کام لیتی۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی گویا موسم کی کسی خبر سے آگاہ کر رہی ہوں۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ آگے بڑھ کر شگفتہ کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹا اور تیزی سے ٹی وی بند کیا۔ میں کسی کی زندگی میں دھوکے کے ساتھ داخل نہیں ہونا چاہتی تھی ماں، میں عزت کا رشتہ چاہتی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ کو اپنے باپ کے گھر والوں کے تانے سنتے دیکھا ہے۔ میں وہ تکلیف دیتی زندگی اپنے لیے نہیں چننا چاہتی تھی۔ میں ایک عزت دار بیوی بننا چاہتی تھی۔ کیا یہ سب چاہنا بہت زیادہ ہے؟ کیا ہر لڑکی ایسا نہیں چاہتی؟ میں ایکٹریس ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ آنکھیں گھیلی تھی لیکن ایک بھی آنسو رخسار پر نہیں پھسلا تھا۔ تکلیف بہت تھی لیکن وہ پھر بھی جم کر کھڑی تھی۔ شگفتہ نے اثر لیے بغیر گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ عزت کچھ نہیں ہوتی سیلین، پیسہ ہو تو عزتیں بھی خرید لی جاتی ہیں۔ تم کیوں اتنی بے وقوف ہو؟ ہاں ہوں میں بے وقوف، مجھے پتا ہے۔ انڈسٹری میں سب سے میرے پیٹ پیچھے مجھے بے وقوف، بدھو اور عقل سے پیدل کہتے ہیں۔ میں عزت چاہتی ہوں۔ اگر میں بے وقوف ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے کہہ کر اپنا بڑھتا سانس بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ شگفتہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے مقابل آئی تھی۔ اچھا، اگر تمہارا یہ عزت کا ڈھونگ میرا اور تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے تو ضرور مجھے 50,000 دے دینا۔ تمہاری عزت، غیرت اور کردار اگر میری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں تو مجھے تمہارے اس عزت کے تمغے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اگلے ہی پل اس کے ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ چکی تھی۔ سیلین لرزتے لب لیے اس کی جانب مڑی تھی۔ کوئی پیسے نہیں ملیں گے آپ کو، کچھ بھی نہیں دوں گی میں آپ کو، وہ پیچھے سے چلا رہی تھی، لیکن شگفتہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے دروازہ کھول کر باہر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ اپارٹمنٹ کے کھلے دروازے کے باہر یوول اور نظر امجد اس بحث کو سن کر ساخت ہو گئے تھے۔ ان کی سب سے پیاری کولیگ بہت تکلیف میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے نظر چراتے اندر داخل ہوئے تھے۔ سیلین صوفے پر بے حال سی بیٹھی تھی، سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور اس نے ریموٹ سختی سے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ واجد حسن اب تک میٹھی باتیں کرتا اپنی بیوی کو ہنسا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سی کھرچیاں تھیں۔ یوول نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹی وی کا مین پلگ نکال لیا تھا۔ وہ جامد ہی رہی، ہلی تک نہیں۔ نظر اور یوول نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اتنے منحوس آدمی کو کیوں دیکھ رہی ہو تم سیلین؟ یوول نے ناگواری سے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ منحوس نہیں ہے یوول، وہ ایک خوش بخت مرد ہے جس کے نصیب میں عزت دار بیوی کا ساتھ رقم ہے۔ اس نے مجھے چھوڑ کر ایک اچھا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ پل بعد اس کی آواز ابھری تھی۔ نظر نہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے اسکرپٹ رکھی، اس کی نگاہ سامنے ٹیبل پر رکھی اسکرپٹ پر پھسلی۔ تم پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ایکٹریس بن کر ابھرو گی، نظر نے آہستگی سے مسکرا کر کہا تھا۔ یوول بھی سر اسبات میں ہلا کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ بھی انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ اس کے مخلصین، میں مسکرا رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ اور اگلے ہی پل اس نے اپنی دونوں ہلس اٹھا کر ایک نظر اور دوسری یوول کو ماری تھی۔ اپارٹمنٹ میں یوول اور نظر تیزی سے آگے بھاگ رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے انہیں مارنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ اب سارے رات کان پکڑ کر معافی مانگتے ہوئے گزرنی تھی۔ اگلی صبح وہ ایجنسی کے داخلی دروازے سے اندر آیا تو ہر جانب ہمایمی سی محسوس ہوئی۔ جولیا اینڈرسن اپنے آفس سے باہر نکلی، کئی رپورٹرز کو اپنے آنے والے پروجیکٹ کی بابت بریف کر رہی تھی۔ وہ ایک مشہور اداکارہ تھی، اس کی موجودگی پر رپورٹرز کا جم و فیر یقینی سی بات تھی۔ یکایک جولیا کی نظر اس ہجوم میں بھی یاسر پر پڑ گئی تھی، لیکن نہ ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور نہ ہی چہرے کا کوئی تاثر تبدیل ہوا۔ آنکھوں کی سختی البتہ قدرے بڑھ گئی تھی۔ اس نے بے تاثر سی نگاہ ڈالی اور پھر آگے بڑھ آیا، اپنی مخصوص باڈی گارڈ کے لباس میں ملبوس، بالوں کو پیچھے جمائے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے، اونچے قد کا قدرے فٹ بندہ تھا، جسم کسرتی تھا اور چہرہ سنجیدہ۔ اس نے انڈر گراؤنڈ جاتی لفٹ کے سینسرز پر اپنا کارڈ رکھا تو اگلے ہی پل لفٹ کے دروازے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اگلے کے ہی لمحات میں وہ انٹرٹینمنٹ ایجنسی کے انڈر گراؤنڈ فلور پر موجود تھا۔ اس فلور پر ایک طاقت اور سیکیورٹی نیٹ ورک کام کرتا تھا۔ یہ نیٹ ورک اس ایجنسی میں کام کرتی سینکڑوں ایکٹرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ نہ صرف ایکٹرز کی سیکیورٹی بلکہ ادارے کی حفاظت کو ہر بیرونی تھریٹ سے محفوظ رکھنا بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اس میں ہر رینک کا باڈی گارڈ،
चीफ इंचार्ज और कमांडिंग चीफ मौजूद थे। जैसे मुल्की सलामती के लिए सिक्योरिटी नेटवर्क्स होते हैं, ये भी एक ऐसा ही नेटवर्क था, लेकिन प्राइवेट। वो खुद ही पैसा कमाकर अपने पैरों पर खड़े थे। गवर्नमेंट की जानिब से उनकी किसी आमदनी का इम्कान मौजूद नहीं था। वो भी एक हाई रैंक का बॉडीगार्ड था। रैंकिंग, तजुर्बे और सब्जेक्ट की काबिलियत पर मुनहसिर थी। साथ ही कमांड चीफ उसे किन न किन नजरों से देखते थे, क्या वो उनके भरोसे के काबिल था भी या नहीं। उसने कई साल मेहनत से काम करके एक काबिल कदर बॉडीगार्ड का दर्जा हासिल किया था। एक जूलिया एंडरसन उसे जमीन बोझ नहीं कर सकती थी। कई राहदारियों में बहुत से वर्कर्स ने उसे सलाम किया था। सर के गम से जवाब देता वो आगे बढ़ आया। कई दरवाजे छोड़कर वो सबसे निचले हिस्से में वाक़ कमांडिंग चीफ के ऑफिस चला आया था। ये मुलाकात यकीनी थी। यकीनन जूलिया ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वो ऑफिस में दाखिल हुआ और फिर मुअद्दब सा आगे बढ़ आया। कीमती मेज के पीछे हनीफा बरजमान था। उसे देखकर गहरा सांस भरते अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठा। ऐसा क्या किया है तुमने जूलिया के साथ कि वो रिपोर्ट फाइनल करते हुए गुस्से से कपकपा रही थी। ठंडी सी आवाज में पूछा। उसने भी जायरत से उन्हें देखा था। मैं दोहराना नहीं चाहता, इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंचकर ऐसे विड्रॉ नहीं किया करते। आपके प्रोफेशन पर असर पड़ता है, ये बात मुझे पता है चीफ। यही तो मुसीबत है, सब कुछ पता होता है तो मैं इंसान हैरान ही हो जाता है। कभी वो खुफगी से बोले थे। यासिर पहले दफा मुस्कुराया था। मुझे हैरान करने के साथ आप इतने ऑब्सेस क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारा ये ठंडा और पुरसुकून चेहरा बाज दफा मेरी नस पर लगता है। वो मुस्कुराता हुआ कुर्सी खींच बैठा था। चेहरा तब्दील करवा लेता हूँ, फिर रहने दो। चेहरा अच्छा है जब भी बर्दाश्त हो जाती हो तुम, नहीं तो तुम्हें झेलना बहुत मुश्किल है। वो मुस्कुराता रहा। कमांडर चीफ हनीफा से उसकी बहुत बनती थी, लेकिन बहुत बनने का मतलब ये नहीं था कि उनके दरमियान लड़ाई नहीं होती थी। सबसे ज्यादा बहस भी वो उन्हीं के साथ किया करता था। ये कल क्या किया तुमने? कल सलीना वाले वाक़े के जानिब इशारा था उनका। वो गहरा सांस भरकर रह गया था। वो सबके दरमियान अकेली थी, निकलने की जगह नहीं दे रहे थे। रिपोर्टर उसे खिसियाने से अंदाज में कहकर गर्दन पर हाथ फेरा। कोल्ड सी यासिर के पास दिल भी है मतलब? उसके जवाब से महफूज हुए थे। यासिर ने उन्हें देखकर रह गया था। कुछ पल बाद उन्होंने रिमोट से सामने मौजूद दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन को ऑपरेट किया। पूरी स्क्रीन पर एजेंसी का नक्शा फैलाया हुआ था। कई पेचीदा सब्ज और सुर्ख लकीरें मुख्तलिफ दाखिली और खारजी दरवाजों की जानिब निशानदेही कर रही थी। उस नक्शे को समझने के लिए भी दिमाग चाहिए था। सेलिना मजहर की जान को खतरा है, हनीफा ने आस्तगी से कहा तो वो बुरी तरह चौंका। फिर उनकी जानिब घूमा। क्या मतलब? वाहिद हसन की बीवी मारिया हसन। वो उठकर आगे बढ़े और फिर शेल्फ में मौजूद कुतुब के ऊपर रखी फाइल उठाई, आगे बढ़कर उसे थमाई। वो 1 साल से गायब थी, लेकिन कल वो टीवी स्क्रीन पर एक बार नजर आई है। जितनी नजरें उस पर 1 साल पहले थी, वो फिर से पलट आई हैं। उसका असल दुश्मन तो मंजरे आम पर नहीं आया, लेकिन सानवी दुश्मन बहुत हैं उस लड़की के। फाइल खोले संजीदगी से सेलिना की जिंदगी का हर फेल वो पढ़ता जा रहा था। उस एजेंसी में काम करती हर एक्ट्रेस का ऐसा डेटाबेस मौजूद था। एक स्टॉकर की निशानदेही की गई है उसके पीछे। कल वो वापस जब अपनी गाड़ी लेने आई, तब तक एक स्टॉकर की फुटेज हमारे पास महफूज रह गई है। वो कोई फैन स्टॉकर नहीं है। उसकी चाल फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर जैसी है। गालिब गुमान यही है कि उसे मारिया वाजिद ने हायर किया है। हर कोई फॉर्मर मिलिटेंट्स को हायर नहीं कर सकता यासिर। ऐसा करने के लिए सियासी पावर का होना बहुत जरूरी है, और ये बात वाज़ह है कि मारिया हसन एक ताकतवर और सियासी फैमिली से है। अब वो अपना लैपटॉप खोले, उसके सामने कल की फुटेज चला रहे थे। वो आंखें छोटी किए बगौर सामने चलती तस्वीर को तक रहा था। ना सिर्फ सलीना बल्कि जूलिया को भी थ्रेट मिला है, और अब के वो बुरी तरह ठटका था। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था यासिर, लेकिन एजेंसी में कुछ गड़बड़ चल रही है। कोई हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत खामोशी से उनकी ठंडी सी खामोश तरगोशी पर उसकी कमर में सनसनी सी दौड़ गई थी। और वो जो कोई भी है, हमारी कमजोरी एक्ट्रेस को टारगेट कर रहा है। तुम पिछले कई महीनों से दादा की तबीयत की वजह से डिक्लाइन पर थे। ये मामला तब से ही मशकूक है। उसने कई दफा फुटेज को देखा। मुझसे क्या चाहते हैं आप? उसने लैपटॉप से नजरें हटाते हुए उनकी जानिब देखा था। मैं तुम्हें जूलिया या सेलिना के साथ काम करने का नहीं कह रहा। एक के साथ तुम काम करते हुए गैर आरामदेह हो, और दूसरे के पास तुम्हें हायर करने के पैसे नहीं है। तुम्हें अंदर पलते उस शख्स को ढूंढना है। ये मामला तुम्हारे, मेरे और डायरेक्टर इन चीफ तक महदूद है, बस। इंतहाई कॉन्फिडेंशियल। उसने सर इस बात में हिलाया और फिर उठ खड़ा हुआ। सेलिना की फाइल भी साथ ले ली। मैं जल्दी आपको अपडेट करूंगा। इतना कहा और बाहर निकल आया। पीछे मौजूद चीफ अब तक उस फुटेज को तक रहे थे। उनके चेहरे पर अब के परेशानी वाज़ा तौर पर नजर आने लगी थी। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर स्क्रीन पर नजर आते सेलिना के सौकित वजूद को छुआ। जानते हो उनका पूरा नाम क्या था? हनीफा मजहर। वो निचला लब दांतों तले दबाए ऊपर बढ़ती लिफ्ट में मौजूद था।
اگلی فلور پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا تو وہ باہر نکل آیا، پھر ایک پل کو ٹھہر سا گیا۔ سامنے موجود ڈائریکٹر کے آفس سے سلینا اداس سی نکل رہی تھی، یوں دل اس کے پیچھے آیا تھا، ان کی آوازیں اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ شاید رائٹر نے سلینا کو ڈرامے میں لینے سے انکار کر دیا تھا، ایک اور تکلیف دہ ریجیکشن۔ یوول نے اسے تسلی دی اور چلا گیا۔ وہ پرس ہاتھ میں تھامے کھلے سے ہال میں کھڑی رہ گئی۔ آج اس نے سیاہ میکسی زیب تن کر رکھی تھی، دور سے دیکھنے پر اس کا وجود چمک رہا تھا۔ یاسر چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اسی پل وہ زینوں کے دروازے کی جانب بڑھی تو دور سے آتی کولیگ ورکرز کو دیکھ کر ٹھہر سی گئی، پھر مسکرا کر ان سے حال احوال لینے لگی۔ اوہ، آپ لفٹ کیوں یوز نہیں کر رہی ہیں؟ ایک نے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ تھوڑا ویٹ لوز کرنا چاہ رہی ہوں، سیڑھیاں بیسٹ ہیں ویٹ لوز کرنے کے لیے۔ پیچھے کھڑے یاسر نے افسوس سے گہرا سانس لیا تھا۔ ورکرز آگے بڑھی تو وہ گہرا سانس بھرتی دروازہ کھول کر زینوں پر اتر آئی۔ وہ مکانکی سے انداز میں اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ وہ زینوں سے تنہا اترا کرتی تھی، کوئی بھی اس کی روٹین ٹریک کر کے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ زینوں پر دو نفوس بالکل خاموشی سے اتر رہے تھے۔ سلینا اوپری زینوں پر خاموشی سے اترتے یاسر کی موجودگی سے بے خبر تھی، لیکن وہ اس کی موجودگی سے باخبر تھی۔ فائل اب تک اس کے ہاتھ میں تھی اور زینوں پر اترتے اس کے قدموں کی چاپ نہ ہونے کے برابر تھی، اور یہ تو طے تھا کہ باڈی گارڈ یاسر عالم جلدی اس کے کانفیڈینشیل کام کا حصہ بننے والے تھے۔ وہ اس کے پیچھے بالکل خاموشی سے اتر رہا تھا۔ اس کا دماغ اپنے اور چیف حنیفہ کی درمیان ہوئی گفتگو کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ سلینا کی ٹک ٹک کرتی ہیز رک چکی ہیں۔ وہ زینوں پر غائب دماغی کے ساتھ اتر رہا تھا کہ یکدم گڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ سلینا سامنے موجود زینوں کے کشادہ حصے میں کھڑی ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے کھنکار کر آس پاس دیکھا۔ تم نے کل کہا تھا کہ تم اسٹاکر نہیں ہو۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتی ہوئی زینے پر چڑھ رہی تھی، پھر اسے ایک زینہ نیچے رک گئی۔ میں اپنے راستے جا رہا تھا۔ پیچھے آنے والے ہمیشہ پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں اب تک چھوٹی تھیں، رنگت جو لکھاری کے انکار پر زرد پڑ رہی تھی اب کے کچھ بحال محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں تم مجھے تنہا پا کر مجھ سے فائدہ تو نہیں اٹھانے والے تھے؟ ایسا سوچنا بھی میں نے کنگفو میں کراٹے کر رکھے ہیں، گردن اٹھا کر کہا تو یاسر کے آئی برو تعجب سے اوپر کو اٹھے۔ اس نے ایسا جملہ آج تک نہیں سنا تھا۔ کنگفو میں کراٹے؟ نہ صرف یہ بلکہ ہتھیار بھی موجود ہے میرے پاس۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا سیاہ پر سے سیب کاٹنے والی چھری نکال کر یاسر پر تانی تھی۔ یہ ہتھیار ہے، اسے کھلونا نہیں کہتے؟ کیا کمال سنجیدگی سے پوچھا تھا اس نے۔ اس کا استعمال اسے خطرناک بناتا ہے۔ آپ کو اس کا استعمال آتا ہے؟ کیا تم پر تجربہ کر کے ثابت کروں؟ آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ اگر آپ راستہ دیں گی تو میں اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ لفٹ چھوڑ کر تم سیڑھیوں سے کیوں نیچے جا رہے ہو؟ ایک مضبوط جواز دو۔ چند پل ٹھہر کر یاسر نے اپنے بال کھجائے تھے۔ میں تھوڑا ویٹ لوز کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کا جواب پر چند پل کے لیے لاجواب ہوئی تھی۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ میں تمہیں اٹھا کر پھینک سکتی ہوں ان سیڑھیوں سے نیچے، چبا کر کہا تو یاسر نے ایک ناقدانہ سی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ سیاہ مخملی میکسی اس کے پیروں تک تھی، لیکن اس کا اوپری حصہ کھلا تھا۔ اس کھلے حصے سے اس کی کالر بونز واضح طور پر ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جسم اس قدر نازک تھا کہ دیکھنے پر بھی اس کی ہڈیاں نظر آیا کرتی تھی۔ یہ اس کا نہیں، اس کے پروفیشن کا قصور تھا، ایکٹریس اور ان کی ایکسٹریم ڈائٹس۔ آپ شیور ہیں کہ مجھے اٹھا کر پھینک سکتی ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کے ایسے پوچھنے پر وہ ذرا گڑبڑائی تھی، پھر پیچھے ہوئی ہاتھ باندھ کر گردن ترچھی کیے اسے دیکھا۔ جا سکتے ہو تم، راستہ دے کر احسان جتایا گیا تو یاسر گہرا سانس بھر کر سر ہلاتا نیچے اتر گیا، پھر لمحے بھر کو ٹھہرا۔ سیڑھیاں محفوظ نہیں ہیں، یہاں کسی بھی اینگل پر سی سی ٹی وی موجود نہیں ہے۔ نچلا دروازہ اور داخلی دروازہ بند کر دیا جائے تو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کون آپ کا نچلے زینوں پر انتظار کر رہا ہے آپ ادراک نہیں کر سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ لفٹ کا استعمال کیا جائے۔ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اترا تو سلینا کو اس کا اچانک سے محتاط انداز سمجھ نہیں آیا۔ چھری پرس میں رکھتے ہوئے وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے اتری، لیکن اس کی ہائی ہیلز میں قید ایڑی بری طرح مڑی۔ یکدم ہی پیر رپٹا اور وہ اوندھے منہ زینوں پر کلابازی کھاتی نیچے جا گری۔ وہ یکلختی ایک جانب ہو گیا تھا، اس کا سر بری طرح دیوار سے ٹکرایا تھا اور کمر پر ریلنگ کا کونا زور سے لگا تھا۔ آہ! اس کی کرہ بھی ساختہ تھی۔ یاسر نے لمحے بھر کو ٹھہر کر گہرا سانس لیا اور پھر سر نفی میں ہلایا۔ یہ لڑکی آخر کوئی بھی کام ڈھنگ سے کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیا تم ہاتھ دے کر انہیں نہیں اٹھاؤ گے؟ اس نے آنکھوں میں تکلیف دہ حیرت لیے بت بن کر کھڑے یاسر کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ اسے چاروں ناچار اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھانا ہی پڑا۔ سلینا نے اس کا ہاتھ تھاما اور جو ہی میکسی کی لمبائی سمیٹ کر اٹھنے لگی تو کرچ کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آؤچ! ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ ہل ٹوٹ چکی تھی، اس کی مہنگی سیاہ ہل ٹوٹ چکی تھی۔
میری ہیل، اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے پیروں کی جانب دیکھا تھا، ساتھ ہی اس نے یاسر کے کندھے کا ایک ہاتھ سے سہارا بھی لے رکھا تھا۔ وہ انتہائی غیر آرام دہ ہوا لبوں کو سیدھی لکیر میں بند کیے ہوئے تھا۔ میری اتنی مہنگی ہیل تھی، یا اللہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں ہیلز لینے کے۔ وہ درمیان سے ٹوٹی ہیل کو ہاتھ میں اٹھائے روحانسی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یاسر اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ اس کے پیچھے زینوں پر آیا تھا۔ باڈی گارڈ، ہیل ٹوٹ گئی ہے، اس نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ ریجیکشن پر نہیں رونے والی لڑکی نہیں تھی، وہ اپنی ہیل کے ٹوٹ جانے پر رونے والی لڑکی تھی۔ میں بھی دیکھ سکتا ہوں یہ، اس نے اس کا ہاتھ نامحسوس کرتے طریقے سے اپنے کندھے سے ہٹایا تھا۔ اب میں کیا کروں گی، تحمل سے بھی اتر سکتی تھی۔ میں یہاں پر وکٹم ہوں، یہاں پر سب سے بڑا وکٹم ابھی میں ہوں، اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر کہا، اور جو ہی نیچے اترنے لگا تو سیلینا نے اس کا بازو کہنی سے تھام لیا۔ اب میں ننگے پیر کیسے جاؤں گی؟ باڈی گارڈ، ایکٹریس کو اور موقع مل جائے گا میرے پیچھے باتیں کرنے کا۔ دیکھو ذرا، پہلے تو کارڈ نہیں تھا آفیشیل لفٹ کا، اب تو جوتے بھی چلے گئے۔ ایسے کہیں گی سب۔ اسٹائل ہوئے بالوں کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، ہاتھ لگنے کی وجہ سے ان آنکھ پر لگا سیاہ لائنر پھیل کر رخسار تک آ رہا تھا۔ وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ تو آپ فائنلی مان رہی ہیں کہ آفیشیل کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ زینہ استعمال کر رہی تھیں؟ سلینا نے چونک کر خوش ہوتے رنگ کے ساتھ یاسر کی سرمئی آنکھیں دیکھی تھیں۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ نہیں تو مطلب ہاں، ہار ماننا ہی پڑی۔ وہ اس کے سامنے انجانے میں اعتراف کر چکی، پبلک لفٹ کھائے گی نہیں آپ کو، لیکن لوگوں کی باتیں اور نظریں ضرور کھا جائیں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو یاسر چپ سا ہو گیا، پھر اس کے ننگے پاؤں کی جانب دیکھا۔ گارڈ جی، کیا آپ میری مدد کرو گے؟ میں خدا کی قسم آپ کو آئندہ چھری نہیں دکھاؤں گی، مجھے تو اس سے صرف سیب کاٹنے آتے ہیں۔ میں نے کراٹے میں کنگ فو بھی نہیں کر رکھا۔ کنگ فو میں کراٹے نہیں ہوتا، کنگ فو کراٹے ہوتا ہے۔ یاسر نے اس حالت میں بھی تصدیق کی تھی اس کی۔ وہ اب بھوکوں کی طرح اس کے چمچماتے سیاہ جوتوں کو دیکھ رہی تھی، پھر چمکتی آنکھیں لیے مسکراتے ہوئے جو ہی چہرہ اٹھا کر لب کھولے ہی تھے کہ میں اپنے جوتے نہیں دوں گا، اس کے بے مروتی سے کہنے پر اس نے مایوسی سے لب بند کر دیے، پھر جھک کر دونوں ہی اٹھا کر ہاتھ میں تھام لی۔ غریب کی بددعا لے کر کبھی خوش نہیں رہو گے تم۔ وہ ننگے پیر نیچے اترتی ہوئی اسے دھمکا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں فائل تھامے کھڑا رہا، پھر اس سے آواز دی، رکو۔ وہ فوراً اوپر آئی تھی۔ مجھے پتا تھا تم مجھے اپنے جوتے دے دو گے، مطلب شکل اچھی نہیں ہے تو کیا ہوا، حرکتیں تم اچھی ہوں گی نا، میں تمہیں اپنے جوتے نہیں دے رہا، اس نے قطعیت سے کہا۔ تو ننگے پیر کھڑی سلینا کا دل کیا اس پر لعنت بھیج دے۔ پھر روکا کیوں تھا؟ وہ تڑخی۔ یہاں رکو، میں جوتے لے کر آتا ہوں۔ اسی کے ساتھ وہ تیزی سے زینہ پھلانگتا اگلے ہی پل آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کا غائب ہو جانے پر کھڑی رہی۔ کیا یہ پرینک کر کے گیا ہے؟ پرینک والا بندہ لگتا تو نہیں ہے۔ خیر، اس نے گہرا سانس لیا اور موبائل نظروں کے سامنے کرتی زینوں پر ہی بیٹھ گئی۔ کینڈی کرش کھیلنے کی آواز زینوں پر اوپر تک گونج رہی تھی۔ یاسر لفٹ میں سوار ہوا انڈر گراؤنڈ فلور پر پھر سے جا رہا تھا۔ چیف حنیفہ کے بہت سے جوتے اور کپڑے یہاں پر بطور ایمرجنسی موجود تھے، اسے کسی بھی طرح نظر بچا کر ان کے جوتے اڑانے تھے۔ وہ ان کے آفس میں داخل ہوا۔ حنیفہ شاید واش روم میں تھے۔ اس نے ایک محتاط نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی، پھر ایک جانب بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، اندر کئی جوتے رکھے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا، اندر کسی لڑکی کے جوتے بھی رکھے تھے، بالکل نئے سیاہ ہیلز۔ اس نے ناسمجھی سے پلٹ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا، اس عمر میں بھی سیریسلی؟ اگلا پل ضائع کیے بغیر وہ جھکا اور ہیلز نکالی، پھر تیزی سے باہر نکلا اور لفٹ کی جانب بڑھا۔ 7 سالوں میں یاسر عالم کو کسی نے ہاتھ میں ہیلز لیے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لفٹ میں موجود باڈی گارڈز نے اس کے ہاتھ میں ہیلز دیکھی تو چوک سے گئے۔ آفیسر، یہ ہیلز یہ میری ہیں۔